آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها. إلى آخر اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں محبت کے ساتھ سب حضرات. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، خلاق عالم نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اپنی 18,000 مخلوقات میں سے سب سے زیادہ
جس مخلوق سے محبت کا اظہار فرمایا وہ حضرت انسان ہے. ملائکۃ اللہ بے شک نور کی تخلیق ہے، لیکن بقول علامہ اقبال کہ تو مرد میدان تو میر لشکر اور نوری حضوری ہے تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ کم نگاہی یہ بے سوادی، اور فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا. فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. وہ محنت جو تھی وہ ہم سے عنقا ہو گئی، وہ محنت ہم سے چلی گئی. اس محنت کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا تک نہیں ہے. اب یہ جمعہ کا دن ہے، اس کی فضیلت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، ہفتے کے بہترین دنوں میں سب سے زیادہ بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. یہ علیحدہ ایک مضمون ہے، علماء سے آپ سنتے ہو کہ جو شخص جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو گائے بیل بھینس کی قربانی کا ثواب ملے گا، تیسرے نمبر پر آنے والا غنم بکری بھیڑ کے قربانی کے برابر ثواب، چلتے چلتے آخر میں جو آئے گا اس کو ایک مرغی کے انڈے کے برابر. ہم نے کبھی یہ نہیں خیال کیا کہ یار اتنا بڑا منافع ہے، اتنا بڑا نفع ہے. کوئی بات نہیں، اگر 1 گھنٹہ ہمارا مسجد میں لگ گیا، بیٹھ گئے، کوئی اللہ رسول کی بات سن لی اور کچھ نہیں، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے، خالی یہ بیٹھنا ہی ثواب سے خالی نہیں ہے. لیکن سوائے چند بابوں کے بوڑھوں کے جن کی گھر میں بات کوئی نہیں سنتا، وہ کہتے ہیں اچھا چلو بھائی مسجد ہو آئیں، وہ بھی طوعاً یا کرہن ہے جی، اس حوالے سے. ادروائز کوئی نوجوان وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈھونڈتے ہیں کون سی مسجد جہاں 1:15 بجے جمعہ ہو جائے، جی 1 بجے ہو جائے، 1:15 بجے والی ہو جائے، تاکہ اس کے بعد قیامت آ جانی ہے، پھر پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. او بھائی بعد میں جا کے کیا کرنا ہے؟ گھر میں سونا ہی ہے نا، یا کچھ بچوں کی باتیں سننی ہے. لیکن نہیں، ہم لوگ اس کے لیے تیار. غلط عرض کر رہا ہوں، روٹین بن گئی. اور مجھے گلہ ہے اپنے علماء سے بھی، وہ بھی یہ کہتے ہیں چلو بھی 1 بجے کا اعلان کریں گے نا لوگ زیادہ آ جائیں گے. بھائی ان آنے والوں نے تو یہ نظریہ لے کر آنا ہے کہ مولوی کی جھک جھک نہ سننی پڑے، بس ہمیں جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے 2 فرض پڑھتے ہوئے ہم واپس آ جائیں گے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ جو ہم سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اس خالق کائنات نے
ہماری بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈے جائے، وہ ذات کبریا وہ نہیں چاہتی کہ میرا کوئی بھی بندہ جہنم کی آگ میں جلنے والا بنے۔ وہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرا بندہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرا بندہ، میں نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کی 70 ماؤں سے زیادہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ فتح پور والے دوستو، اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اب واپس آ رہے ہیں، راستے میں سوچتے آ رہے تھے اب قوم کے سامنے جاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ ان کو تو کہا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن عذاب آیا نہیں ہے۔ میں اگلے آرڈر کی انتظار کے بغیر اپنی مرضی سے چلا آیا تھا، اس امتحان میں پھنس گیا، اب اللہ مجھے واپس بھیج رہے ہیں، قوم کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ شاید کچھ رسوائی نہ ہو، یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اے یونس جی رب، وہ سامنے کون بیٹھا ہے؟ اللہ کمہار بیٹھا ہے، برتن بنا رہا ہے، مٹی کے گھڑے بنا رہا ہے، مٹی کی کٹویاں بنا رہا ہے۔ فرمایا ذرا اس کے پاس جاؤ، اسے کہو 2 گھڑے توڑ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے۔ بھائی کیا بنا رہے ہو؟ مٹی کے برتن آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ اچھا یہ 2 گھڑے جو پڑے ہیں نا ان کو توڑ دو۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا توڑ دو نا۔ اس نے کہا کیوں؟ وجہ تو بتاؤ۔ فرمایا یار مجھے کہا گیا ہے کہ اس سے کہو یہ توڑ دے۔ وہ کہنے لگا مولانا صاحب حسین صورت والے لگتے ہو، سمجھدار لگتے ہو، میری ان پر بڑی محنت ہوئی ہے، میں نے مٹی کھودی ہے، پھر جناب اس کا گارا بنایا ہے، پھر اس کو اپنے طور پر میں نے جناب نرم کیا ہے، نرم کرنے کے بعد پھر اس کو اٹھا کر لایا ہوں، پھر اپنے اس سانچے پہ رکھا ہے، اس پہ ڈھالا ہے، پھر پانی ملایا ہے، تب جا کے کہیں میں نے ایک گھڑا تیار کیا ہے، پھر اس کو سوکھنے کے لیے رکھا ہے، پھر جب وہ سوکھ گیا ہے پھر اس کو میں نے بھٹی میں پکایا ہے۔ اتنی محنت لگی ہے میری ایک گھڑا بنانے پر، اور تو کہتا ہے اس کو توڑ دے۔ کیوں توڑ دوں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی میرا اللہ وہ تو گھڑا نہیں توڑتا، فرمایا میرا یونس تو مجھ سے میرے بندے توڑوانا چاہتا ہے کہ وہ بندہ کہ خلقتہ بیدی، جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر میں نے قسمیں اٹھائی کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے اس کو احسن تقویم دی، اتنی اچھی صورت، پیاری صورت بنائی، یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اس انسان کو میں نے اپنی قدرت والی صورت پہ بنایا ہے۔ ویسے تو اللہ صورت سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، لیکن اس نے قرآن میں کہیں اپنے قدرت والے ہاتھوں کا ذکر کیا، کہیں قدرت والی آنکھوں کا ذکر کیا،
کہیں قدرت والی زبان کا ذکر کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک قدرت والی صورت ہے، ایک قدرت والی شکل ہے، اس قدرت والی شکل پر اس حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تادیباً ادب کے طور پر اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے تو چہرے پر تماچا نہ مارے، منہ پر نہ مارے، کہ یہ اللہ نے اپنی قدرت والی صورت سے بنایا ہے یہ چہرہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا اللہ جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں، یہ بے راہ رو ہو گئے ہیں، یہ غلطیوں میں گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، خطاؤں میں ڈوب گئے ہیں، کیوں کہ ان کی حاجت جو ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، ان کی حاجت ترکیبی خطا اور نسیان سے بنی ہے، بھول سے بنی ہے۔ یہ بھول جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، نسیان کر بیٹھتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، گناہ کر دیتا ہے، اور پھر گناہوں کی فہرست طویل ہوتی چلی جاتی ہے، لمبی چلی جاتی ہے، تو خالق کائنات کی رحمت پھر بھی جوش میں آتی ہے، پھر بھی جوش میں آتی ہے۔ وہ فرماتا ہے اے میرا بندہ، میری رحمت تجھے ڈھونڈتی ہے، تجھے تلاش کرتی ہے، تیری گناہوں کو معاف کرنے کے لیے میں نے چند سیزنل پروگرام بنا دیے ہیں۔ میرا جملہ سمجھ رہے ہو؟ بخشش کے لیے کیا کر دیے ہیں؟ چند سیزنل پروگرام۔ سیزن، آپ میرے دیہاتی بھائی، کاروباری بھائی بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سیزن میں جس چیز کا بھی سیزن ہو وہ چیز زیادہ بھی ہوتی ہے اور عام بھی ہوتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے۔ سیزن میں چیز سستی بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے اور عام تام ہوتی ہے۔ جب سیزن گزر جائے چیز تھوڑی رہ جاتی ہے، کم رہ جاتی ہے، مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے، پھر آڑتی بھائی، دکاندار بھائی مرضی سے ریٹ لگاتا ہے، کہتے ہیں جاؤ مارکیٹ میں پھر لو، چیز نہیں ملے گی، میرے پاس ہے، میں اپنے مرضی کے دام لوں گا۔ تو سیزن میں ضابطہ ہے، چیز عام بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے تمہارے میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کچھ سیزنل پروگرام بنائے، کچھ راتیں بنا دی ہیں، کچھ دن بنا دیے ہیں کہ چلو آگے پیچھے نہ صحیح تم نہ آ سکے، لیکن ان دنوں میں آ جاؤ، ان راتوں میں آ جاؤ۔ ان راتوں میں پھر رب نے 5 راتیں، کتنی راتیں؟ کتنی راتیں؟ 5 راتیں ایسی بنائی ہیں کہ فرمایا ان راتوں میں میرے دروازے تک آنا تمہارا کام ہے اور تمہارے گناہوں سے مغفرت کر کے ان کو دھو دینا، یہ میں اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان میں سے پہلا مہینہ رجب المرجب کا، یہ جو ابھی پیچھے گزر گیا ہے، اس رجب المرجب کی 27ویں کی رات جب میرے آقا کو اللہ نے معراج نصیب فرمایا، اور میرے آقا اس معراج کی رات میں اپنی امت کو نہیں بھولے، امت کو نہیں بھولے،
علماء سے آپ سنتے رہتے ہو جب میرے آقا سدرۃ المنتہا بھی کراس کر گئے، آگے وہ جہان کہ جس جہان میں آج تک کوئی نہیں گیا، نہ جا سکتا ہے، نہ جائے گا، وہ جہان عالم لاہوت کا جہان ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی بیٹھے ہوئے نیچے سے انگشت بدنداں تھے کہ اللہ آج تک ہم نے یہاں روحیں تو آتی دیکھی ہیں، اس فزیکل باڈی میں، اس وجود میں، اس لباس میں، اس پاپوش مبارک میں، اس عمامہ مبارک کو پہنے ہوئے، آج تک ہم نے کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا، یہ کون ہے، منزل کا بھی پتہ نہیں ہے، ساتھی بھی کوئی نہیں ہے، راستہ بھی ایسا ہے کہ جس راستے پر کوئی چلا بھی نہیں ہے، گیا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے مجھے اس ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹتا ہے کہ تمہارا صاحب میرا محبوب ہے آمنہ کا لال ما ضل وہ گمگشتہ راہ بھی نہیں ہوا، راستے بھی نہیں بھولا، میرے آقا چلتے گئے، لوح آئی گزر گئے، قلم آئی گزر گئے، عرش آیا گزر گئے، کرسی آئی اس سے بھی گزر گئے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی منزلیں طے کر کے جب میرے محبوب وہاں پر پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا، تو اس بلندی کے مقام پر اللہ نے فرمایا میرے محبوب کچھ لے کر آئے ہو، اللہ تجھے کس چیز کی ضرورت، تو خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، فرمایا میرے محبوب ضابطہ دنیا ہے کہ جب کوئی مہمان میزبان کے پاس آتا ہے کچھ لے کے آتا ہے، کچھ بھی تو میرے آقا نے اس مقام پر اپنی جبین نیاز خم کر کے دنیا والوں کو بتلایا، اور دنیا والوں میں ساری کائنات سے اللہ کے بعد ساری کائنات سے اونچا، لیکن مجھ سے اونچا ایک وہ بھی ہے جس کے سامنے میں نے بھی سر جھکا دیا ہے۔ تو یہ سر جھکانے کے بعد میرے آقا نے اپنے لیے کچھ مانگا، فرمایا نہیں، اولاد کے لیے فرمایا نہیں، بیوی کے لیے، بیویوں کے لیے فرمایا نہیں، بچوں کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے نہیں، علی کے لیے فرمایا نہیں، اہل بیت کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے نہیں، انصار مدینہ کے لیے نہیں، مہاجرین مکہ کے لیے فرمایا نہیں۔ میرے آقا نے اگر مانگا تو اس امت کے لیے مانگا، قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ کیا مانگا؟ مال نہیں، دولت نہیں، اسباب نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، اللہ اس معراج سے حصہ چاہتا ہوں۔ سمجھے نہیں میرا جوڑا؟ اس معراج سے امت کے لیے کیا چاہتا ہوں؟ امت کے لیے حصہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو معراج نصیب ہوا، اسی معراج سے حصہ میری امت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم مجھے بہت پیارے ہو، جاؤ امت سے کہہ دینا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے، نماز مومن کا معراج ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ معراج میں میرے آقا کو کیا ملا، کیا نصیب ہوا؟ وہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور فرماتے ہیں آواز آتی تھی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر امت کے لیے بھی یہی کچھ مانگا کہ مجھے تو دیدار کرایا ہے،
اس میں سے تھوڑا سا حصہ میری امت کے لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، جا کے فرمائیے گا کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ وہ کیسے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا اسے دیکھ رہے ہیں، گویا اسے دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر اتنا یقین نہیں بنتا کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں، پھر اتنا ضرور یقین بنا لیں کہ وہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کہا مول صاحب نہ نیتی ہے تے نہ قضا کیتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے ایک دوست تھے لیا میں ڈی ایس پی، کہنے لگا کہ میں سرگودا میں لگا ہوا تھا، ہماری لائن پولیس کی مسجد کا کلاق چوری ہو گیا، گھڑی۔ تو مسجد کے خادم نے کہا جناب گھڑی چوری ہو گئی ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا یار تنخواہ والا دن آئے گا نا، میں کرسی ڈا کے بہ جاؤں گا تے جیڑا بھی جوان آوے تنخواہ لین وہ دی تنخواہ جو 5 روپیے لیندے جائیں گے تے مسجد واسطے کلاق لے لیں گے۔ میں کہنا بہ گیا، وہ ہن جیڑا بھی آوے جوان 5 روپے کم کیوں نے جی، وہ جی مسجد دا کلاق لینا ہے۔ کوئی شرمو کو شرمی کسی نے میرے والے اشارہ کرے، وہ دیکھ کے چلو بھئی صاحب بیٹھا ہے، دو ایک جوان نہ آ کے اڑ گئے، انہاں کیا چوری ہویا مسجد دا کلاق، اسی مہینہ بھر ڈیوٹی کی تھی، ساڑی تنخواہ جو پیسے کیوں؟ میں کیا بھی صاحب نے آکھا ہے، وہ میرے پیش ہو گئے، انہیں کہا سر جی گل سنو، مسجد دا کلاق تے انہیں چوری کیتا جڑا مسجد دے اندر گیا، کلاق انہیں چوری کیتا جڑا مسجد دے اندر گیا، تے ساتو قسم چکوا لاؤ مسجد جانا تے دور دی بات ہے، کدی اسی اکھ بھر کے مائی مسیت وال ویکھیا ہی نہیں، کدی اکھ بھر کے مائی مسیت وال اسی ویکھیا ہی نہیں، تے 5.5 روپیے کیوں کٹ دے ہو تسی؟ ایسی مخلوق ہے ابھی تک، ایسے لوگ ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں کہ میرے اللہ کو اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار، بہت زیادہ محبت۔ اب وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم گناہوں میں، خطاؤں میں، عصیان میں، نسیان میں بھولے ہوئے، لتھڑے ہوئے ہیں ان گناہوں کے اندر، تو پھر بھی اس کی رحمت ہمارے پر غصہ نہیں ہوتی، ہم پہ غضب نہیں کرتی، کیونکہ اس نے عرش کے پائے پر لکھ دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میں اپنے بندوں سے غصہ نہیں کرتا۔ اس نے پھر سیزنل ایک پروگرام ہمیں دے دیا کہ آؤ میرے بندے، اگر سارا سال میری درگاہ میں نہیں آئے تو ان 5 راتوں میں آ جاؤ۔ اللہ وہ کون سی راتیں ہیں؟ پہلی رات فرمایا یہ شب معراج جو رجب المرجب کی رات ہے، اس رات میں میری رحمت تمہیں پکارتی ہے، اس رات میں میری رحمت تمہیں بلاتی ہے، اس رات میں میرا فضل تمہیں پکارتا ہے، اس رات میں میری عنایت تمہیں پکارتی ہے کہ آؤ آج میری رحمت جوش میں ہے، آج میری رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، میرے دروازے پر آ جاؤ، میرے دروازے پر آ جاؤ۔ لیکن ہم غفلت کی نیند سوتے ہیں، نہیں آتے، مہینہ گزر گیا۔ اب اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا
پھر دوسری رات جو ہے وہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب رمضان مبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ جو الشعبان شہری، حضور فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، والرمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا اس مہینے کی جب 15 تاریخ آتی ہے، درمیان شب آتی ہے، میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں کہ فقوموا لیلہا، اس رات میں کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، التحیات پہ بیٹھو، نوافل پڑھو، استغفار کرو، تسبیحات کرو، ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤ، وصوموا یومہا، اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ آنے والی رات، یہ جو آج رات کو آ رہی ہے، اس کے بارے میں کس نے فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا، کائنات کے سردار نے فرمایا، اولین و آخرین کے نبی نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا۔ ارے جن کے فرمانے پر اللہ چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہے، جن کے فرمانے پر میرا اللہ سورج کا نظام تک بدل دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ بولے تو صحیح نا۔ اس حبیب نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی رات آ جائے، 15 کی رات آ جائے، کیا کرنا ہے تم نے؟ سارا سال غفلت کی نیند سوتے ہو، اس رات میں قوموا لیلا، قیام کرو، رات کے وقت میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، مالک کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریفیں کرو، اس مالک کے حضور آ کے جبین نیاز خم کرو، اس کے ہاں آ کے مانگو۔ فرمایا جب تم مانگنے والے ہوتے ہو، اس وقت پھر ملائکۃ اللہ کو اللہ پاک اس آسمان دنیا سے زمین پر بھیجتے ہیں کہ جاؤ جاؤ میرے بندے، میرے محبوب کے امتی مجھ سے مانگ رہے ہیں، تم ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ مانگتے اب میں قبولیت دعا کے لیے ملائکہ اترتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس رات میں قیام کرنا ہے، قیام سے مراد نوافل پڑھنی ہے، اور کوئی مخصوص عبادت کا میرے محبوب نے ذکر نہیں فرمایا۔ جیسے ہمارے ہاں اب مروجہ صورتیں شروع ہو گئی ہیں، اعلان ہوتے ہیں، خاص طور پر چکوک میں، دیہاتوں میں، آؤ جناب مسجد کو آ جاؤ، آج جناب شبینہ میں نوافل پڑھی جائیں گی، صلاۃ التسبیح پڑھی جائیں گی، اتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، اتنی نوافل پڑھی جائیں گی۔ میرے فتح پر والے دوستو، وہاں اجتماع ہوگا 500 آدمی کا، 200 آدمی کا، 100 آدمی کا، 60-70 آدمی کا۔ اللہ فرماتی ہے میں نے کہا ہے اس رات میں تم بھی اکیلے آؤ، میں بھی اکیلا آؤں گا، تم بھی اکیلے، تخلیہ میں۔ کہاں پر؟ تخلیہ میں، علیحدگی میں۔ جیسے آپ اپنے کسی خاص بندے سے بات کرنا چاہیں اور بات بھی کوئی خاص ہو، آپ پھر اس کو آتے ہیں یار ان بندوں سے علیحدہ ہو کر نا، اکیلا ہو کر ذرا میرے پاس آ جا۔ پھر وہ اکیلا ہو کے آتا ہے تو آپ اس کے کان میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تجھ سے کر رہا ہوں اور کسی سے نہیں، کہ تو میرا خاص الخاص ہے، تو میرا اخص الخاص بندہ ہے۔ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس رات میں تخلیے میں میرے پاس آؤ، علیحدگی میں میرے پاس آؤ، مجمع نہیں لگانے، جم گھٹا نہیں کرنا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ہم نے ایک رسم بنا لی ہے،
پھر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں جو جی میں آئے اپنے اللہ سے مانگو، جو دل میں آئے اپنے خدا سے مانگو۔ میری اور آپ کی اماں جناب اماں عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں اپنے رب سے کیا مانگوں، اپنے اللہ سے کیا مانگوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ سے مانگو، اللہم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہ تو معاف کرنے والا مہربان ہے، تو سخی ہے، تو سخی ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تحب العفو، معاف کرنے کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ ہمارا مجرم ہو نا، ہمارا جرم کرے، ہم کہتے اس کو پکڑوائیں، اپنے طور پر نہیں پکڑوا سکے تھانہ پولیس جائیں گے، پکڑیں اور پکڑ کر اس کو کیا کریں؟ سزا دیں، اس کو پابند سلاسل کریں، اس کو جیل بھیجیں، اس کو پولیس سے پٹوائیں۔ اللہ فرماتے میں اپنے بندے کو کہتا ہوں میرے پاس آ جا، آ جا، تو آ جائے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، میں تجھے معاف کر دوں۔ فرمایا میرا اصول وہی ہے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، اسے بھولا ہوا، اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے کہ بازا بازا ہر آنچ استی بازا، بازا بازا ہر آنچ استی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا۔ فرمایا میاں واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ۔ اللہ میں نے کفر کیا، فرمایا پھر بھی واپس آ جاؤ۔ اللہ میں نے کبر کیا، فرمایا پھر بھی واپس آ جاؤ۔ اللہ میں نے صنم پرستی کی ہے، پھر بھی واپس آ جاؤ۔ اللہ میں نے بت پرستی کی ہے، فرمایا پھر بھی واپس آ جاؤ۔ اللہ میں اغیار کے دروازوں پر چلا گیا تھا، فرمایا پھر بھی واپس آ جاؤ۔ گھر کافروں گبرو بت پرستی بازا آ جاؤ، میرے دروازے پر آنا تیرا کام ہے، میرے دروازے پر آؤ۔ اللہ میں گم گشتہ رہا ہو گیا تھا، میں بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا۔ فرمایا بھولنا تیرا کام ہے، خطا کرنا تیرا کام ہے، لیکن معاف کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ انکا عفو انکا عفو کریم تحب العفو تحب العفو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، شرمندہ نہیں ہونا، شرمندہ نہیں ہونا کہ ہم تو گناہگار ہیں، اللہ ہم بڑے سیاہکار ہیں، ہم سے تو زیادتیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں، اپنے وجود پر زیادتیاں کی ہیں، میں انہیں زیادتی کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں، مولویوں سے نہیں کہہ رہا، پیروں سے نہیں کہہ رہا، ولیوں سے نہیں کہہ رہا، غوث و قطبوں سے نہیں کہہ رہا۔ فرمایا یا عبادی، اپنے ان بندوں کو کہہ رہا ہوں کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں، وہ آئیں۔ مولوی تو ہر وقت مسجد میں میرے پاس بیٹھا ہے، وہ آئیں، ان راتوں میں مسجد نہیں آ سکے، گھر کے کونے خدرے میں بیٹھ جائیں، وہاں نہیں بیٹھ سکے قبرستان کی تنہائیوں میں چلے جائے، وہاں جا کے دیکھے کہ یہ اربوں کے مالک، کھربوں کے مالک، کروڑوں کے مالک،
بدنوں کے مالک، زمینوں کے مالک، جائیدادوں کے مالک، بنگلوں کے مالک، اتنی مارکیٹوں کے مالک یہاں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا، کوئی سننے والا کہنے والا نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ یہ بھی غافل ہو گئے تھے، غافل ہو گئے تھے۔ فرمایا اب میری دربار میں آؤ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، آپ کو مانگنے کا طریقہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑے والے کہتے ہیں کہ کس سے مانگوں کہاں جاؤں، کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگوں کہاں جاؤں، کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ داتا کون ہے؟ زور سے بولے۔ اور دیتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی اللہ کے دروازے پر آج آپ نے آنا ہے، آپ نے آنا ہے۔ میرے بھائیوں نے، میرے عزیزوں نے، میرے تجار تاجروں نے، میرے جو دکاندار بھائی ہیں، میرے جو زمیندار بھائی ہیں، آ جائیں۔ آج کی رات میں نے عرض کیا تھا 5 راتیں اللہ نے سیزن کی بنائی ہیں، ان 5 راتوں میں پہلی رات رجب کی ہے، یہ دوسری رات شعبان کی 15 کی رات ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس رات میں فیا یفرق کل امر حکیم، اللہ پاک تمہارے مقدر کے دروازے کھولتا ہے، تمہارے مقدر کے دروازے کھولتا ہے۔ آپ کہتے ہو نا تقدیر بدلتی نہیں ہے، تقدیر نہیں بدلتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تقدیر کو اور کوئی چیز نہیں بدلتی مگر تمہارے بہتے ہوئے آنسوؤں کی دعا بدل دیتی ہے۔ یہ دعا جو ہے نا، یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ بس ذرا آنکھیں نم ہو جائیں، چہرے پر تھوڑے شرمندگی کے آثار پیدا ہو جائیں، ندامت کے آثار پیدا ہو جائیں، پھر دیکھیں نا اس کی رحمت کیسے برستی ہے۔ میں نے پڑھا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم دیکھتے ہیں، یہ پرانے بزرگ جانتے ہیں، اب تو مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی نا، بڑی بڑی حویلیاں ہوتی تھیں، گھر میں صفائی ستھرائی، بچہ سو گیا، 2 بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بوکر صفائی کر رہی ہیں کہ اچانک ایک ماں کہتی ہے، نہیں میری یہ بوکر لے لینا، لگتا ہے میرا بچہ جاگ گیا ہے، رو رہا ہے، تینوں کی میں پتا چلیا کہ میرا دودھ پسم رہا ہے، یہ نال مینوں پتا چلتا ہے کہ میرا بچہ جاگ گیا ہے تو رو رہا ہے۔ فرمایا جس طرح روتا ہوا بچہ جب روتا ہے، اماں کا دودھ پستانوں میں، فرمایا وہ پسنے لگ جاتا ہے، گناہگار جب روتا ہے تو اللہ کی رحمت اس وقت چھم چھم برسنے لگ جاتی ہے۔ وہ پھر ہمارے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اس کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ میرے خیال میں نے آپ